رب تعالیٰ کا یہ ارشاد، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑ جانا اس پر بڑا بھاری گزرتا ہے، اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ صرف مسلمانوں کا نقصان میں پڑ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گرا گزرتا تھا، ایسا نہیں، بلکہ دنیا کے تمام تر لوگوں کا نقصان میں پڑ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا تھا۔ آپ کو یہ بات گوارا نہیں تھی، آپ یہ بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے منکرین تا حیات اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہی رہے، بلکہ آپ کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے انکاری بھی اللہ تعالیٰ کے اقراری بن جائیں، وہ جو دوزخ کی طرف بگٹٹ دوڑے جا رہے ہیں وہ بھی جنتوں کے امیدوار بن جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گناگوں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گراں قدر احسان کو یاد کرتے ہوئے آپ کے احسان کا اعتراف کرنے کی مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار بھی ہے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا باعث عز و شرف بھی ہے، اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑنا اپنے آپ میں شرف کا مقام بھی رکھتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرہ مبارکہ، وقت ہے قلیل اور مجھے پہنچنے میں بھی ہوئی ہے کسی قدر تاخیر، لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم زندگی کا کوئی ایک گوشہ اس گفتگو کے ذریعے سے مکمل ہو جائے۔ سورہ توبہ کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان اپنے آپ میں ایک طویل سورہ ہے، قریب 128 یا 29 آیات، اور جا بجا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ ہم نے شروعات میں جو آیت آپ کے سامنے رکھی، یہ سورہ توبہ کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں رب تعالیٰ کا یہ ارشاد، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑ جانا اس پر بڑا بھاری گزرتا ہے، اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ شفیق و رحیم واقع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ اور خطاب جو ہے تمام تر لوگوں سے، صرف مسلمانوں کا نقصان میں پڑ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گرا گزرتا تھا، ایسا نہیں، بلکہ دنیا کے تمام تر لوگوں کا نقصان میں پڑ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا تھا، آپ کی طبیعت پر بھاری گزرتا تھا۔ آپ کو یہ بات گوارا نہیں تھی، آپ یہ بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے منکرین تا حیات اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہی رہے، بلکہ آپ کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی
کہ اللہ تعالیٰ کے انکاری بھی اللہ تعالیٰ کے اقراری بن جائیں، وہ جو دوزخ کی طرف بکٹر دوڑے جا رہے ہیں وہ بھی جنتوں کے امیدوار بن جائیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری بنی نوع انسان کے سلسلے میں یہ مقام رکھتے ہیں کہ انسانوں کا نقصان میں پڑ جانا آپ کے لیے بڑا بھاری گزرتا آپ کی طبیعت پر۔ ان کی فلاح کے وہ حریص ہیں۔ حریص کہتے ہیں کسی آدمی میں کسی چیز کی خواہش حد سے زیادہ ہونا۔ بندے مال و اسباب کے حریص اور لالچی ہوتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اخروی فلاح کے حریص تھے، چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک بندہ ان ابدی جنتوں کا امیدوار بن جائے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے سجا رکھی۔ لہذا کوشش یہ ہوتی کہ تمام تر انسانوں کے سلسلے میں یکساں طور پر خیر و فلاح کے طلبگار ہوتے اور ان کو اخروی فلاح سے ہمکنار کرنے کی ہر چند کوشش کرتے، اور آخر میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو وہ شفقت اور رحمت کا پیکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے سلسلے میں تو آپ کی رافت اور محبت کئی درجہ بڑھی۔ سورۃ توبہ کا یہ ایک مقام اور ایسے کئی ایک مقامات ہمارے نوجوان کوشش کریں، بلکہ سبھی سننے والے نوجوان ہی کیوں، سورۃ توبہ کو نکال لیں۔ نکال لینے سے میری مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کا ترجمہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں اور ان آیات کو مارک کرتے چلے جائیں جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر آیا ہے۔ پتہ چلے گا کہ سورۃ توبہ میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کون کون سے ابواب کو کور کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بڑی ہی مشہور آیت اسی سورۃ توبہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں محبت، اہل ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھیں، اس سلسلے کی آیت۔ اور یہ آیت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، تمہارے کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت خدشہ رہتا ہے، تمہارے وہ رہائشی مکان جو تمہارے لیے کمفرٹ زون ہے، جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ان میں تین باتیں آئی ہے۔ یہ ساری دنیاوی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں انسان کے قریب ترین رشتہ داران، اس کی تجارت، اس کا مال و اسباب، اس کے مکانات، تمام تر چیزیں، ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ فرمایا کہ درج بالا باتیں، درج بالا چیزیں اور ان سے تمہاری محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں اگر تمہیں محبوب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو کہ جہاں تمہاری محبوبیت اسباب و اشیاء دنیا سے، افراد دنیا سے اللہ، اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بڑھ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری محبوبیت ختم ہو جائے گی، تم اس کے کام کے بندے بنے رہو گے تا وقت یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کو ان تمام تر اشیاء سے زیادہ عزیز و محبوب رکھو۔ تو یہ محبوبیت کا معیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کا معیار ہے۔ اگر اس معیار پر پورے اترتے ہو تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے گا،
تمہیں دنیا کے اندر میں جینے کے اسباب فراہم کرے گا، تمہارے لیے زمین کے سینے کو زمین کی پیٹ کی بجائے زیادہ پسند کرے گا۔ لیکن اگر افراد دنیا، اشیاء دنیا، اللہ اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ توبہ کے اندر میں اس غزوے کا بیان بھی آتا ہے جو ہمارے یہاں قدر کم متعارف اور قدر کم جانا جاتا ہے۔ بدر کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں، احد بھی ہمارے تذکرے میں آتی ہے، احزاب کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور فتح مکہ وہ کلیدی فتح جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو عنایت کی، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ 20 رمضان سن ہجری 8 بتایا جاتا ہے، سیرت نگاروں نے یہ تاریخ لکھی ہے فتح مکہ کی۔ تاریخوں کو یاد کرنے میں یا کم از کم سنوں کو یاد کرنے میں تیاری رکھیں، بار بار دہرائیں گے اور یاد کریں گے تو یاد رہ جائے گا۔ اب تو موقع تھوڑا ہے، وگرنہ کوئی تفصیل کے ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا بدر کب ہوئی، احد کا واقعہ کب پیش آیا، احزاب میں مشرکین مکہ اور دیگر قبائل کیسے ٹوٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ پر ٹوٹ پڑے، پھر اسی طرح سے احزاب کے بعد میں حدیبیہ کب ہوئی، عمرۃ القضاء کب ہوا، اور عمرۃ القضاء کے بعد میں فتح مکہ کا واقعہ۔ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری، اور فتح مکہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ عرب کے 2 بڑے پرومیننٹ قبائل بنو ہوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ میں 2 ہاتھ نہیں کر لیے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کو مفتوح کرنا، ان دونوں قبیلوں پر قابو پانا نہایت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کے نتیجے میں مکہ پر جب لشکر کشی ہوئی تب یہ دونوں قبائل اپنی جگہ بالکل آئسولیٹ کر کے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی نقل و حرکت ایسی تھی کہ مشرکین مکہ کے لیے نہ بنو ثقیف پہنچ پائے نہ بنو ہوازن پہنچ پائے، حالانکہ یہ حلیف قبائل تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ لیجئے کہ بالکل بے خبری میں مکہ کو جا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کوئی یوں کہہ لیجئے کہ آمنا سامنا یا کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ فتح مکہ کا واقعہ جو ہے بالکل یوں کہہ لیجئے کہ سہل اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہو پائے، کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کا روب اور دبدبا بفضل تعالیٰ، اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا روب اور دبدبا کیا مانی؟ نصرت و مدد تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور وہی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ کے فتح کر لینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہوازن کی بستی کا رخ کیا۔ حنین کا مقام ہے جو طائف اور مکہ کے درمیان میں پڑتا ہے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندازہ کریں کہ 20 رمضان کو فتح مکہ ہوتا ہے، اور اگلے ہی مہینے میں within a period of 1 month شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی عسکری تیاری کا اندازہ کریں، ایک مارکے سے ابھی لوٹے بھی نہیں ہیں۔ رمضان المبارک شوال میں 9 ہجری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کیا، اور پھر مدینہ لوٹتے ہیں، اور مدینہ لوٹنے کے بعد میں غزوہ حنین کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ 12,000 کے قریب لشکر کی تعداد بتائی جاتی ہے مسلمانوں کے، اور اپنے آپ میں اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی ان سب جنگوں سے زیادہ نفری قوت اس وقت مسلمانوں کے پاس تھی۔ 12,000 افراد، اور اس کے اندر میں شامل تھے فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے مشرکین جو ایمان لے آئے تھے۔ سرداران قریش، بڑے بڑے نام آتے ہیں،
ابو سفیان بن حرب، پھر اسی طرح سے حکیم بن حزام کا نام آتا ہے، اسی طرح سے ابو حارث قلدہ کا نام آتا ہے، صفوان بن امیہ کا نام آتا ہے۔ یہ سرداران قریش، قبیلہ قریش کے سرخیل، لیکن فتح مکہ نے سب کو اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کیا۔ ہم نہیں کہیں گے کہ مجبور ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نتیجے میں لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام تر سرداران قریش، بڑے بڑے نام ہیں، آپ دیکھیے، یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آپ تمام نے، سرداران قریش نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ سب لوگ حنین کی مہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی لشکر کے فرد کی حیثیت سے شامل رہے۔ وہی جو کل تک مخالف کیمپ میں ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی لشکر کا حصہ بن چکے تھے۔ 12,000 پر مبنی، 12,000 پر مشتمل یہ لشکر اسلام حنین میں بنو حوازن سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچتا ہے، اور پہلی مرتبہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ کہیں ایسا ہوا کہ لشکر اسلام نے اپنی نفری قوت پر کوئی غرہ کر لیا کہ اب سے پہلے تو ہم تعداد میں تھوڑے ہوا کرتے تھے، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، ہم چٹکی میں ان کا کام تمام کر دیں گے۔ سورہ توبہ کی اس آیت پر انشاءاللہ ہم اخیر میں آئیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں حنین پر وہ تبصرہ فرمایا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ 12,000 کا لشکر، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کم، اور اپنی نفری قوت پر بھروسہ زیادہ۔ بنو حوازن پوری تیاری میں ہے، آپ دیکھیے، رات میں ہی ان کے سردار نے اپنے تمام تیر اندازوں کو میدان کے ان حصوں کے اندر میں باقاعدہ تعینات کر دیا ہے، بلکہ پوشیدہ صورتحال اختیار کر رکھی، اور یہ تاکید کہ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر حنین میں آئے، میدان جنگ میں آئے، تیروں کے ذریعے سے ان لوگوں کو چھلنی کر دو۔ لشکر اسلام اس بات سے ناواقف، مقمت جو آگے ہوتے ہیں، خالد بن ولید کی کارکردگی میں، وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لے آئے تھے، جو آگے کا حصہ ہوتا ہے، اس آگے کے حصے کے اندر میں کچھ نئے نئے فوجی ایسے بھی جنہوں نے فوجی ڈسپلین کو بالائے طاق رکھے اپنے آپ کو پورا ہتھیار بند بھی نہیں کیا تھا، اور جیسے ہی یہ لشکر کا مقدمت الجیش آگے بڑھتا ہے، دو طرفہ جو ہے تیروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ حوازن اپنے آپ میں عرب کے بڑے مشہور تیر انداز مانے جاتے تھے، اور یہ ناگہانی حملہ ان ایکسپیکٹڈ اسلامی لشکر کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ کہاں 12,000 کا لشکر جو اس غرے میں تھا کہ حوازن کا کام چٹکی بھر میں تمام ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رخ میں یہ بتلا دیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بلبوتے پر تم جنگ جیت جاؤ گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ہماری مدد و نصرت ہمیشہ تمہارے شامل حال رہی ہے، اور اسی پر توکل کر کے تم کل تک چلے تھے۔ آج تم اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ 12,000 کا لشکر جو ہے حنین کے اندر میں ان لوگوں پر غالب آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار جو نبی اور سپہ سالار کے فرق کو واضح کر دیتا ہے، اس ہاری ہوئی بازی کو اپنی طرف کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سے اترتے ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر جانثاروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا معاشر الانصار، اے انصار کا گروہ،
یا اصحاب الشجر، وہ افراد، وہ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے مرنے کی قسم کھائی تھی، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے اس موقع سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار، بکھرا ہوا اسلامی لشکر ایک مرتبہ پھر مجتمع ہوتا ہے، اور پھر بے جگری کے ساتھ میں جو لڑتے ہیں تو دشمنوں کے 70 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا علمبردار، پرانے لشکروں کے اندر میں ایک فرد آگے کو چلتا ہے جھنڈا لے کر، اس کو علمبردار کہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا علمبردار جو ہے ہلاک ہوتا ہے، حوازن کا لشکر جو ہے بکھر جاتا ہے، فتح صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا جو کردار ہے، وہ کردار ایک سپہ سالار سے ہٹ کر کے ایک نبی کا کردار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی مدد و نصرت پر حد درجہ توکل و بھروسہ۔ پاسا پلٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن آپ کی ثابت قدمی میٹیریل ہوتی۔ افراد تتر بتر ہو گئے تو کیا، استقامت کا پہاڑ اپنی جگہ غیر متزلزل موجود ہے جگہ پر، اور پکار رہا ہے انا نبی لا کذب، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر تم سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بات جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میں سیرتوں کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا جس کی تعداد بے شمار لکھی گئی، کہیں ایک اونٹ اور کہیں ایک بکریاں، کہیں اوقیہ چاندی، یہ سب چیزیں مال غنیمت میں۔ اور یہ مال غنیمت کی تقسیم کا وقت جب آتا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ سرداران قریش جو ابھی ابھی ہلکا بگوش اسلام ہوئے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے، اسلام پر ان لوگوں کو جما دینے کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ دیں۔ ابو سفیان اور اس کے بیٹے حکیم بن حزام، صفوان بن امیہ، حارث بن کلدہ، سب کے سب امیدوار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کر دیا۔ ہزاروں مویشی تقسیم کر دیے گئے، سینکڑوں اونٹ تقسیم کر دیے گئے، چاندی کہیں اوکیا موجود تھی وہ بھی تقسیم کر دی گئی۔ مقصد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ کل کے یہ مفتوح، یہ مشرکین مکہ اور سردار جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، یہ اسلام پر جم جائیں، ان کی تالیف قلب ہو۔ آپ اندازہ کریں اس دن کی تاریخ میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہرما نصیب کوئی نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سرداران قریش پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی کرتے، آپ پر ایمان لاتے، لیکن اب اپنا سب کچھ ہار جانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دلجوئی مقصود تھی۔ بڑی صفتوں کے اور بڑی قابلیتوں کے حامل تھے یہ افراد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ آپ مستقبل کے لیے ان تمام تر لوگوں کو اسلام کا ایک ایسٹ بنانا چاہتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے، اس کو اسٹیٹسمین شپ کہتے ہیں۔ آپ اپنے دشمن کو ہمیشہ دشمن ہی کہتے رہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کا دوست ہو گیا ہے۔ مشرکین مکہ ایک وقت تک مشرک، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمان۔ اب ان پر تانے مت ماریے، اب ان کے تعلق سے یہ مت کہیے کہ وہ مجبوراً اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ ہمیش کے لیے اسلام کے شہدائی، اللہ تعالیٰ کے دین کے پاسبان اور لشکر اسلام کے مخلص سپاہی بن کر کے رہیں۔ دنیا کی وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ویسے بھی نہیں تھی، اور مال غنیمت جب تقسیم ہوتا ہے
تو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ البتہ لشکر کے شامل لوگوں کی یہ امید ہوتی ہے کہ ہم کو بھی ملے۔ انصار مدینہ پیش تھے، انصار مدینہ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کچھ نوجوان انصاریوں کے دلوں میں بات کھٹک گئی، کہیں پر اس بات کا شور و غوغا ہوا کہ دشمنوں کی خبر تو ہم نے لی، ہماری تلوار سے ابھی تک خون کے بوند ٹپک رہے ہیں، اور سارا کا سارا مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری کے لوگوں میں تقسیم کر۔ بات پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ انصار مدینہ کے درمیان میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً طلب کیا، سعد کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ اور یہ باتیں ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ باتیں صحیح ہے؟ سعد بن عبادہ نے ایک ہی بات کہی، میں تو انہی کی قوم کا ایک فرد ہوں۔ کہنے کا منشا یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھیں۔ کہا کہ جمع کرو سب کو۔ انصار مدینہ کو جمع کیا گیا، ایک شامیانہ لگایا گیا، سبھی کو بلایا گیا، انصار مدینہ کو خاص کر، اور بقیہ تمام تر لوگوں کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اس وقت کا اپنے آپ میں تاریخی، اپنی تاریخ کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے انصار مدینہ کو دنیا کی مال و متاع سے کچھ نہ دیا، لیکن جو کچھ دیا اس سے انصار مدینہ ایسے راضی ہوئے کہ زمین پر ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے والا فرد کوئی اور۔ انصار مدینہ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے انصار مدینہ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت بخشی؟ اے انصار مدینہ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے تمہارے دل جوڑ دیے؟ اے انصار مدینہ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم محتاج تھے اور اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا؟ انصار مدینہ خاموش۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے کیوں نہیں؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار مدینہ نے کہا ہم آپ کی بات کا کیا جواب دیں گے؟ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کے نتیجے میں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں ہے انصار مدینہ، تم چاہو تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ اے محمد، کل کو لوگوں نے تم کو جھٹلایا تھا اور ہم نے تمہاری تصدیق کی تھی، کل تم کو انہی لوگوں نے بے یار و مددگار تمہارے گھر سے نکالا تھا اور ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ اے انصار مدینہ، تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گھر سے نکالے گئے تھے اور ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا تھا۔ اور انصار مدینہ، اگر تم یہ کہو گے تو تمہاری بات خلاف حق نہیں ہوگی اور نہیں خلاف حق مانی جائے گی، لیکن کیا انصار مدینہ تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ دنیا والے تو بکریوں اور بھیڑوں کو لے جائے اور تم اپنے ڈیروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایتوں میں آتا ہے کہ انصار مدینہ کے داڑھیوں جو ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ انصار مدینہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کردار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی تاریخ خود بھی پڑھیں، اپنی تاریخ اپنے نونہالوں کو پڑھائیں خصوصیت کے ساتھ میں۔ انگریزی میڈیم کے یہ بچے پڑھیں انگریزی میڈیم میں، مجھے کسی سے کوئی پرخاش نہیں، لیکن آپ پر یہ فریضہ ہے کہ اپنی یہ جو تاریخ ہے اس تاریخ کے ہر ایک ورق کو الٹ کر ان کو سنائیں۔ کل کو یہ تاریخ ان کے لیے سرمایہ افتخار ہو، کل کو نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق ان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ باری تعالیٰ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف کرے، اور تیرے دین حنیف کا ادنا سا سپاہی اور دائی اور دین حنیف کی راہ میں محنتیں اور کوششیں کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔